اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے سیشن میں ہم واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعارف پڑھیں گے، ان کی قوم کا تعارف پڑھیں گے۔ جیسے کہ اب تک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعارف پر اور ان کی قوم کے حالات زندگی پر 2 لیکچرز کور کیے، اس کے ساتھ سورۃ الاعراف کا ایک رکوع بھی پڑھا، اور الحمدللہ ہمیں اس واقعے سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہاں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ڈسکس نہیں کی گئیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو رہ گئیں، وہ انشاءاللہ قرآن کریم میں جہاں جہاں جس بھی مقام پر ذکر آتا رہے گا ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ ابھی سورۃ الاعراف کا سبق جاری ہے، جس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کے اس لیکچر کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم ہود کا تعارف اور اس قوم کے احوال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس لیکچر کے بھی 2 پارٹس ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم انٹروڈکشن کروائیں گے، اور سیکنڈ پارٹ میں ہم اس قوم کے نافرمانی کرنا اور اس کے نافرمانی کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور کیا انجام ہوا اس قوم کا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 15 مقامات پر آتا ہے۔ آپ قوم عاد اولیٰ کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ دیکھیں، قوم عاد، ایک عاد اولیٰ ہے، اولیٰ مین فرسٹ، اور عاد ثانیہ مین سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جبکہ قوم عاد اولیٰ پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر نازل کیا گیا تھا۔ از اٹ کلیئر؟ یعنی یہ والی کنفیوژن آپ نے نہیں پالنی۔ کہیں پر یہ بھی شارٹ وے میں لکھا ہوتا ہے قوم عاد کی طرف سمود کو بھیجا، اور یا سمود کو نہیں، یا اس طرح کہہ لیں کہ بہت سی بکس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ قوم عاد تھی۔ تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا وہاں پر کہ قوم عاد تھی یا قوم سمود تھی جس پہ حضرت نوح کو بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود اس کا نام تھا، لیکن اس کو عاد ثانیہ بھی بولا جاتا تھا۔ کلیئر ہے نا؟ چلیں الحمدللہ آگے چلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 464 برس کی عمر پائی، اور وادی برہوت کے قریب شہر تریم میں آپ علیہ السلام کا مزار ہے۔ یعنی کل آپ اتنے برس دنیا میں ظاہری طور پر موجود رہے، اور آپ کا مزار جو ہے وہ شہر تریم میں واقع ہے، جہاں ایک وادی ہے، اور وادی کا نام برہوت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آپ نوح علیہ السلام سے 800 برس بعد پیدا ہوئے، روایات ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اس والے حضرت نوح علیہ السلام کے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا، اور یہاں پر بھی، کہ چونکہ یہ ہسٹری بہت زیادہ اولڈ ہے، بہت ہی زیادہ، یعنی ابتدائے دنیا کی ہسٹری ہے، تو اس لیے جن جن کتابوں سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جن جن کتب میں پڑھا جاتا ہے، وہاں پر روایات میں ہلکا تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو بات بیان کی جائے اس کو 100% حتمی مان کے اسی پر آمین ثم آمین نہیں کہہ لینا۔ خود سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور جو مختلف روایات آئیں میرے سامنے میں وہ بھی آپ کو ایز اٹ از آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں گی، ٹھیک ہے۔ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام بن شالح بن ارفشد، اور پھر سام بن نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ چوتھی پشت سے جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے آپ کا نسب ملتا ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے آدم علیہ السلام تک کا نسب تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب قوم دوبارہ آباد ہوئی تھی، جس کی ہم نے ڈیٹیل پڑھی بھی، کہ پھر کس طرح وہ کشتی کنارے لگی، اور کس طرح سے آدم ثانی ان کو کہا جانے لگا، اور دوبارہ سے قوم آباد ہوئی، پھر ان میں شرک کی ابتدا ہوئی، پھر حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد اولیٰ کی طرف بھیجا گیا، اور یہ کل ڈیوریشن جو آپ کی پیدائش کا حضرت نوح علیہ السلام سے ہے وہ تقریباً 800 سال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھ لیتے ہیں قوم ہود کا تعارف۔ تو بیسیکلی کیا کہا جاتا ہے اس کو ذات العماد قوم بھی کہا جاتا ہے، بڑے بڑے ستونوں والی قوم، بڑی بڑی عمارتوں والی قوم۔ یعنی کہ الغرض یہ کہ اس قوم کی اسپیشلٹی یہ تھی
کہ ایسے قد و قامت، ایسے بڑے جسم، ایسی طاقت زمانے میں کسی کو نہیں دی گئی تھی جیسے طاقتور جسم ان کے تھے، جیسی طاقت ان کو دی گئی تھی. یعنی اتنی بڑی عمارتیں بنانے والی یہ قوم تھی اور بے حد طاقتور. اس وجہ سے اس کو ذات العماد بھی بولا جاتا ہے. اور سورہ فجر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. وہ لوگ کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی دنیا میں ایسی قد داور اور طاقتور قوم پیدا ہی نہیں کی گئی، ایسی طاقتور قوم. ٹھیک ہے، اس کو عربی میں ادا کریں گے تو ذات العماد بولا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس قوم کے تعارف میں ہم پڑھتے ہیں. یہ قوم عمان سے لے کر حضر الموت تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی. 13 خاندان تھے اور یہ دونوں جگہیں ہیں. ٹھیک ہے، عمان بھی اور حضر الموت بھی. اس کو حضر موت اردو میں دیکھا جائے تو، لیکن عربی میں اگر پڑھا جائے تو حضر الموت بولا جاتا ہے. 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی. تمام برادریاں ہی کافر تھیں. ان کا زمانہ نوح علیہ السلام سے 400 یا طوفان نوح کے 100 سال بعد بتایا جاتا ہے. یعنی دونوں روایات میں نے پڑھی. دیکھیے بہت محنت کا کام ہے کہ میں بہت زیادہ اسٹڈی کے بعد، حالانکہ یہ واقعات پہلے پڑھ چکی ہوں الحمدللہ، لیکن پھر آپ سب تک پہنچانے کے لیے دوبارہ سے ریڈنگ کرنا، پھر اپنے اساتذہ سے ڈسکس کرنا، بہت سی کنفیوژنس میرے بھی مائنڈ میں کریٹ ہو جاتی ہیں ڈیٹس کے حوالے سے، جگہوں کے حوالے سے. پھر ان سے سوالات کے جوابات حاصل کر کے، مکمل مطالعہ کر کے، ہر چیز کی سرچ کر کے پھر یہ سلائیڈز بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھ کے آپ کو اگر لگتا ہے کہ 10 منٹ کی سلائیڈ ہے، ہاں بیسک تعارف تھا، آسان تھا، مزہ آیا، الحمدللہ. میں یہی چاہتی ہوں اگر آپ کو یہ چیزیں آسان لگ رہی ہیں سن کے، سمجھ کے، نوٹس بنا کے، تو میرا محنت کا مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ اگر آپ کو ویسے سرچ کرنی پڑے تو آپ کو لگ پتہ جائے ہسٹری سرچ کیسے کرتے ہیں. تو بہرحال اگر میری یہی کوشش ہوتی ہے ہر سرچ کے پیچھے کہ جو میں آپ تک پہنچاؤں وہ آسان کر کے پہنچاؤں تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہی ہوں، اللہ مجھے اس سے معافی فرمائے. میں بس یہ بتا رہی تھی کہ کنفیوژن کی بات کر رہی ہوں نا، تو کنفیوژن ایک کریٹ میرے مائنڈ میں بھی ہوئی اور آپ کے مائنڈ میں بھی ہوئی ہوگی کہ آپ نے تو پچھلی والی سلائیڈ میں بتایا کہ 800 سال کا وقفہ حضرت ہود علیہ السلام کا، اور یہاں 400 یا 100 لکھا ہوا ہے، تو یہ قوم ہود کا وقفہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر میں بھی ذرا سا اس کو بار بار پڑھ رہی تھی، ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ کیسے یہاں روایات ملتی ہیں. یہ قوم 400 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے 400 سال بعد، یا کچھ روایت ملتی ہیں کہ طوفان نوح کے 1 سال بعد کا وقفہ ہے اس قوم کی آبادی کا. ٹھیک ہے، اور یہ قوم کس طرح آباد ہوئی اس کا بھی ذرا شجرہ پڑھ لیتے ہیں کچھ. عاد جو ہے وہ بیسیکلی ایک شخص تھا جس کی اولاد تھی، اور اس اولاد کو قوم عاد کہنا شروع ہو گئے. یعنی کہ وہ شخص تھا عاد، اس کے اولاد سے قبیلے بنے اور اس کی اولاد سے قوم بنی. جب وہ پھیلی تو اس کو قوم عاد کہا جانے لگا. یا روایت یہ بھی ملتی ہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ کی رعایا کو، اس بادشاہ کا نام تھا عاد، اور اس کی رعایا کو قوم عاد کہا جانے لگا. کلیئر ہے؟ اور پھر یہ بستی کہاں پر تھی؟ ایران کا جو علاقہ ہے احقاف، وہاں پر یہ آباد تھی. عراق کے ارد گرد سے اس کو حدود عراق تک وسیع علاقہ تھا یہ. ٹھیک ہے، اور اس کی بہت زیادہ لوکیشنز اور بہت زیادہ شہروں کے نام لکھے ہوئے تھے جہاں میں نے اسٹڈی کیا انبیاء کے واقعات والی کتب میں سے، تفسیر کی کتب میں سے. تو وہ بہت سارے میں نے نہیں لکھے کہ سارے کنفیوز نہ ہو جائیں پڑھ کے. تو یہ ایک بہت زیادہ بڑی حدود تھی، عراق تک یہ وسیع علاقہ تھا. احقاف نامی بستی تھی، اور یمن جو ہے وہ ان کا بیسک دارالحکومت تھا جہاں پر یہ قوم آباد تھی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قوم عاد کی جو زندگی تھی یا جو گزر بسر کا طریقہ تھا. ہاں ایک اور چیز جو میں سلائیڈز میں ایڈ کرنا بھول گئی، اور اپنی طرف سے میں نے اس کو ایڈ کیا ہوا تھا، ابھی میں دیکھ رہی ہوں تو وہ مجھے نہیں نظر آ رہی. اس کو خیر آپ دیکھے بنا زبانی جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے گا. املا کا اگر کوئی لفظ مشکل ہوا تو میں اس کو آپ کو بول کے بتا دوں گی. ٹھیک ہے، عاد کا جو نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ عاد بن عوس، ٹھیک ہے، عین واو صاد، عوس بن ارم الف رے میم، ٹھیک ہے، بن سام بنو علیہ السلام. یعنی میں نے حضرت ہود علیہ السلام کا نسب لکھا ہے، مینشن کی ہے. اس کا بھی اپنی طرف سے میں نے پڑھ کے مینشن کر دیا تھا، لیکن اب وہ مجھے یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ زبانی لکھ لیجئے گا. اور یہاں تک اس کا جو انٹروڈکشن ہے بیسک اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں.
کل والے لیکچر میں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ اس قوم نے اس میں شرک کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس قوم تک کیسے تبلیغ کی گئی، کیسے انہوں نے انکار کیا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔